نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا ہر انسان خوبصورتی کو چاہتا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی تمام حضرات شامل ہیں۔ مرد ہوں یا عورت ہو، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کو پوری مخلوقات سے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اس میں انسان کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ سورۃ التین پارہ نمبر 30 کے اندر اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الملک پارہ نمبر 29 میں فرما رہے ہیں اللہ نے زندگی اور موت کا نظام بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ خوبصورت عمل کون کر کے آتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ کی ذات خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کے سامنے میں چند ایسی باتیں ذکر کروں گا جس کے ذریعے سے ہمارا پورا کا پورا وجود وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اصل خوبصورتی وہی ہے جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اس پہ جب عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ اپنی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں، فرشتوں کی نظروں میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور خالق کائنات اللہ کی نظروں میں خوبصورت ترین انسان بن جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ کیجیے۔ اگر آپ کی چاہت ہے آپ کے ہاتھ خوبصورت ہوں تو ان کو لوشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت عارضی اور ٹیمپریری ہیں، اس سے تو سکن کی صرف پروٹیکشن ہو رہی ہے، لیکن اصل خوبصورتی جو قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، اور جو خوبصورتی اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرے گی وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ صدقہ کیجیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لہٰذا ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے بتایا کہ ان کے ساتھ آپ صدقہ کیجیے۔ آواز کی خوبصورتی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز خوبصورت ہو تو آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ جی ہاں، آواز کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ اچھا سانگ پڑھتے ہوں یا آپ کا ردم بہت اچھا ہو، آپ کی ٹون بہت اچھی ہو، آپ کا لہجہ بہت اچھا ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آواز کی خوبصورتی وہ خوبصورتی ہے جس آواز سے اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ یہ والی آواز اللہ کو بھی اچھی لگتی ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی اچھی لگتی ہے، اور میرے پیارے آقا، آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھی لگتی ہے۔ اگلی یہ ہے کہ آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں خوبصورت ہو جائیں تو کاجل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سرما پہننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عارضی طور پہ ہے، یہ تو صرف ایک سکن کی حفاظت کے لیے ہے یا آنکھوں کی نورانیت کے لیے ہے، لیکن جو خوبصورتی قبر میں کام آنے والی ہے وہ سرما نہیں ہے، محشر کے میدان میں کام آنے والی ہے وہ کاجل یا سرما نہیں ہے، یا وہ شہد یا ڈراپس نہیں ہے۔ آنکھوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے ان سے آنسو بہائیں۔ آپ کی آنکھیں دنیا کی خوبصورت ترین آنکھیں ہوں گی، اللہ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں، لوگوں کے ہاں، آپ کے اپنے نفس کے ہاں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ چہرے کی خوبصورتی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہو تو چہرے کی خوبصورتی کے لیے آپ وضو کی عادت ڈالیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور 5 وقت اپنا چہرہ دھوتے ہیں۔ یہ چہرہ اللہ کے نزدیک انتہائی خوبصورت چہرہ ہے۔ دل کی خوبصورتی کے لیے آپ کا چاہتے ہیں کہ آپ کی دل کی خوبصورتی ہو، دل آپ کا اچھا ہو تو دل کو خوبصورت کرنے کے لیے اس میں اللہ کی یاد کو بسائیں، اس میں اللہ کا گھر بنائیں، اللہ کو جگہ دیں۔ آج ہمارے نفوس، ہمارے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے تذکروں سے، اللہ سے ہمارا دل اللہ کی معرفت سے خالی ہے۔ قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 21 سورہ احزاب میں اللہ فرما رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی سینے میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔
اللہ نے ایک ہی دل رکھا ہے تاکہ اس میں اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کو اس میں بسا لے۔ تو دل کی خوبصورتی کے لیے میں نے کیا بتایا؟ اس میں اللہ کی یاد کو بسائیں۔ جی ہاں، دماغ کی خوبصورتی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن، آپ کا برین، آپ کا دماغ خوبصورت ترین ہو، تو جناب اس میں مالش کرنے کی اور اس میں بادام روغن لگانے کی یا آپ کو وٹامن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کو سجدے کریں، اپنی اس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، یہ آپ کے دماغ کی خوبصورتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے، اس لیے ان تمام باتوں کو اگر آپ اچھا سمجھتے ہیں، آپ کو پسند آئی ہیں، تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آج جو ظاہری بناؤ سنگار کے اندر ہم سارے ہی مبتلا ہیں، ذرا اس سے ہٹ کے ہم اصل خوبصورتی کو بھی سوچیں، وہ والی خوبصورتی جو ہمیں قبر میں کام آنے والی ہے، وہ والی خوبصورتی جو ہمیں محشر کے میدان میں کام آنے والی ہے، وہ والی خوبصورتی جو اللہ کے ہاں ہمیں سرخرو کرنے والی ہے، اور وہ والی خوبصورتی جو میرے اور آپ کے نبی کو خوش کرنے والی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔